الصرف ويقال له التصریف، صرف سے تصریف بھی کہا جاتا ہے، اور لغت میں اس کے معنی ہیں بدل دینا۔ اسی سے تصریف الریاح یعنی ہواؤں کو گردش دینا، اور اس کے دو اصطلاحی معنی ہیں۔ نمبر ایک عملی معنی، یعنی ایک اصل کو مختلف مثالوں کی طرف ایسے مقصود معانی کے لیے پھیرنا جو ان کے بغیر حاصل نہ ہوتے ہوں۔ التی لا تحصل بها، لا تحصل الا بها، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل اور تثنیہ و جمع، اور ان کے علاوہ دوسرے اسماء۔ تو گویا کہ علم صرف کا اصطلاحی دو معنی ہوا۔ لغوی ایک معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ صرف میں کثرت سے تبدیلی ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ مادہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کے اندر چیزوں کی تبدیلی کی وجہ سے زبردست انقلاب اور تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ہنسن، ہنس کے معنی آتے ہیں گناہ، جو باب سمیع اسموں سے آتا ہے۔ اسی لفظ قانون تا کو باب تفعول میں لے جائیں گے تو اس کے معنی آئیں گے گناہ سے نفرت کرنا۔ اسی کے مترادف ایک لفظ اور ہے اسمن، اس کے معنی بھی گناہ کے آتے ہیں، یہ بھی باب سمیع اسموں سے آتا ہے۔ جب مصدر آپ اس کا استعمال کریں گے تو گناہ کرنا اس کا معنی ہوگا، لیکن آپ اسی لفظ کو باب تفعول میں لے گئے، سما بنا تو گناہ سے بچنا۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ذریعے معنی کے اندر کتنا زبردست انقلاب برپا ہو جاتا ہے، زبردست فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ ان خوبیوں، ان خصوصیتوں اور ان فائدوں کو نہیں جانے رہیں گے تو کلام اللہ شریف، احادیث رسول، اقوال عرب کے ترجمے میں زبردست غلطی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ان قاعدے اور قانون سے واقف نہیں ہیں واقعتاً وہ غلطی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ مشہور واقعہ کتاب النو میں پڑھا ہوگا کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے داماد کون ہیں؟ من ختنو، تو نون کے پیش کے بجائے، ضمے کے بجائے اس نے کہہ دیا من ختنک، نون کے فتح کے ساتھ پڑھا اس نے۔ اب ترجمہ زبردست فرق ہو گیا۔ من ختنہ کا مطلب کیا ہوا؟ کس نے آپ کا ختنہ کیا؟ پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کا داماد کون ہے؟ من ختنو۔ تو پھر سے زبر دیکھ کی تبدیلی سے معنی کے اندر اتنا زبردست فرق پیدا ہو گیا، کہاں داماد اور کہاں ختنہ کرنا۔ اسی لیے اہل زبان کہتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ زبان یعنی زبان صرف، عربی زبان میں صرفی قاعدے کو جاننا ضروری ہے۔ مصنف علی رحمٰن نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے کہ اگر امت میں واضح چند محدود چند سیکھ لیتے ہیں تو اس فرد کا وجوب اور لوگوں سے ثابت ہو جائے گا۔ فن صرف کی قدر و قیمت
صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی بدولت زبان یعنی مفرد اور غیر مرکب الفاظ میں غلطی سے انسان محفوظ رہتا ہے اور خطابت میں قانون کی رعایت کرتا ہے، بلکہ اس سے فصاحت و بلاغت کے اہل مراتب کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اور ڈھیر ساری مثالیں آپ کو کلام اللہ شریف میں ملیں گی اگر آپ غور کریں گے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکوڑتے نہیں دیکھتے؟ یہاں پر دو لفظ استعمال کیا، ایک صافات اور دوسرا یقبضن۔ اس سے پتہ چلا کہ اڑنے کی حیت پروں کو پھیلانا ہے اور سمیٹنا عارضی اور غیر اصلی ہے جو اڑنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ فعل کسی چیز کے نئے سرے سے وجود میں آ کر ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فعل کوئی چیز نئے سرے سے وجود میں آتی ہے اور پھر اس کا زمان ماضی یا زمان حال و استقبال میں ختم ہونے کی طرف اشارہ بھی کر دیتی ہے، لیکن اس میں یہ استمرار یعنی فعل کے جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو دیکھیے صیغے کے رد و بدل سے یہ دقیق معنی پیدا ہو گیا۔ اگر صافات کے بجائے اس میں نہ لا کر بلکہ اس کو بھی فعل لاتے تو معلوم ہوا کہ بھئی پرندوں کا اڑنا یہ عارضی ہے، یہ اصلی نہیں ہے۔ ان کو پروں کو پھیلانا اور سمیٹنا یہ سب عارضی ہے۔ تو اس لیے اہل زبان نے اس فن ہی کا نام فن صرف رکھا ہے۔ اس کا موضوع ان احوال کی حیثیت سے عربی الفاظ ہیں۔ عربی الفاظ ان احوال کی حیثیت سے اس فن کا موضوع ہے۔ ان احوال جیسے صحت، یہ کلمہ صحیح ہے یا معطل، اس کے اندر حروف اصلی کتنے ہیں، حروف زوائد کتنے ہیں، اس کے اندر امالہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اندر تسہیل کا قاعدہ جاری ہوگا یا تضعیف کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اس فن کی طرف رخ کرنا پڑے گا، جس کا موضوع مصنف علیہ الرحمہ نے علم صرف کو قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اور پھر آگے پڑھیے، آپ ترجمہ کریے، جو ابھی ترجمہ کرایا گیا ہے اس کا صحیح آپ ترجمہ کریں۔ الصرف ويقال له التصریف، صرف اس کو تصریف بھی کہتے ہیں، اور ایک ایسی زبان ہے جو بدلتی ہے نہیں اور اسی سے نہیں غلط ہے، اور صرف کا لغوی معنی بدلنا ہے، اور اس کا لغوی معنی بدلنا ہے اور اسی سے تصریف۔ ایک منٹ، ہوا لغتن کا مطلب یہ ہوا، اور وہ یعنی صرف لغوی اعتبار سے، لغتن منصوب اس لیے ہے کیونکہ وہ تمیز ہے، اور لغوی اعتبار سے صرف بدلنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا لغوی معنی بدل دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا لغوی معنی بدل دینا ہے، اور اسی سے تصریف الریاح ہے، یعنی ہواؤں کا بدلنا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی دو ہیں، ایک اصل کو
ایک اصل کو مختلف مثالوں کی طرف پھیرنا مقصود معنی کے ایسے مقصود معنی کے لیے پھیرنا، ایسے مقصود معنی کے لیے پھیرنا جو اس کے بغیر حاصل نہ ہوتے ہوں، جیسے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم تفضیل اور تثنیہ جمع اور ان کے علاوہ بھی۔ اور دوسرا علمی معنی ہے، اور ایسے قاعدہ کلیہ کا جاننا جن کے ذریعے کلمہ کے اوزان احوال، کلمے کے اوزان کے حالات جانے جاتے ہوں، جن میں کوئی اعراب اور جو اعراب و بنا سے خالی ہوں اور اس کا موضوع ان احوال کی حیثیت سے عربی الفاظ ہیں، جیسے کہ صحیح یا اعلال یا اس میں کچھ حروف زیادہ ہوں۔ اعلال کا مطلب کیا ہوا؟ اعلال جس میں تعلیل کی گئی ہو، تعلیل معطل حروف، صحیح حروف، معطل حروف۔ جی چلیے اور آگے۔ والاصالۃ والزیادۃ، اصالت کا مطلب کیا اور ہے؟ اس میں مطلب اصلی حروف، اصلی حروف، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ حروف ہوں اور اس کے علاوہ، اور زیادہ حروف کا کیا مطلب؟ مطلب اس میں جو زائد حروف آ گئے ہیں، جو زائد، جیسے استخراج ایک لفظ ہے، اس میں الف سین تا زیادہ ہے۔ تو کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ خرجہ اس کا مادہ نکال کر بنائیں گے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ علم صرف کو پڑھ کر معلوم کریں گے نا۔ جی، اگر آپ نے علم صرف نہ پڑھا ہو تو استخراج کا مادہ نہ معلوم ہو سکتا اور نہ اس کے زوائد حروف بھی معلوم ہو سکتے تھے، یہ معلوم ہو جا رہے تھے۔ جی نہیں معلوم۔ آج سے پہلے آپ نے استخراج کے اصلی حروف اور حروف زوائد پر کوئی بحث نہیں کی ہوگی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے جو اس علم سے نابلد ہے کہ استخراج کے سارے حروف اصلیہ ہیں یا سارے حروف زوائد ہیں، یہ سمجھ سکتا ہے اس کو۔ لیکن ایک پڑھا لکھا انسان یہ کہے گا کہ نہیں، خارجہ سے یہ مشتق ہے، خاراجی، یہ حروف اصلی اس کے ہیں اور بقیہ حروف زوائد شاید جو اس کے وزن کو درست کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت عمدہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ، وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ۔ اسماء متمکنہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ہدایت النو میں پڑھا ہوگا۔ اسماء متمکنہ کا جیسے اسم اشارہ ہوا اور اسماء موصولہ۔ نہیں، اس کو غیر متمکن کہتے ہیں۔ نہیں، اسماء متمکنہ اور اسماء افعال متصرفہ دو چیز بیان کی گئی ہے، یہی ہے نا؟ جی، اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ سے اس علم کے اندر بحث ہوتی ہے، یعنی وہ اسم معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے۔ اسماء متمکن سے مراد کیا ہے؟ اسماء معربہ۔ جی، اور پھر اسم متمکن کی دو قسمیں بنتی ہے، ایک متمکن امکن اور دوسرا متمکن غیر امکن۔ متمکن امکن منصرف کو کہتے ہیں۔ جی، کیونکہ منصرف جو بھی اس میں ہوتا ہے وہ تینوں حرکتوں کو قبول کرتا ہے، تنوین کے ساتھ تینوں حرکتوں کو قبول کرتا ہے، جیسے زیدن، 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 رجلن، رجلن، رجلن۔ ٹھیک؟ جی، جعفرن، 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 یہ سب اس میں متمکن ہوئے، جس کو کہیں گے متمکن امکن۔ اور دوسرا متمکن غیر امکن جو غیر منصرف کہلاتے ہیں،
کیونکہ اس پر تنوین نہیں آتی ہے اور جر نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو غیر امکن کہتے ہیں، یعنی اعراب تو آتا ہے لیکن مضبوطی کے ساتھ نہیں، قرار واقعی کے ساتھ نہیں۔ فتحہ حالت جری کو آتا ہے اور حالت رفعی میں ضمہ آتا ہے، لیکن تنوین کے ساتھ نہیں آتا، اس لیے ان کو غیر امکن کہتے ہیں، اس کو آپ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسماء متمکنہ یعنی منصرف اور غیر منصرف الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، اور افعال متصرفہ یعنی وہ فعل جس کی گردانیں آتی ہیں، اس کے اندر تصرف ہوتا ہو، جیسے فعل ماضی ہوا، فعل امر ہوا، فعل مضارع ہوا۔ بعض افعال ایسے بھی آتے ہیں جن کا مضارع اور ماضی نہیں آتا ہے، صرف امر آتا ہے، یا صرف ماضی آتا ہے، مضارع اور امر نہیں آتا ہے، جن کو فعل جامد کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فعل جامد سے صرف کے اندر بحث نہیں ہوگی، کیونکہ صرف کے اندر بدلنے کی کیفیت ہونی چاہیے نا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بلان دینا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جیسے عصا ہے، عصا عین تین الف عصا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ عصا کا مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، اس میں فاعل اور اسم مفعول صفت مشبہ اس میں تبدیل کیا ہے، تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل جامد ہے۔ لیکن لبسا سے لبسا یلبسو، البس لابس ملباس، البسو ملبوس، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فعل متصرف ہے۔ انہی افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ سے اس میں صرف میں فن صرف میں بحث کی جاتی ہے، جس کی طرف اشارہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس عبارت کے ذریعے کیا ہے۔ ٹھیک جی لیے آگے وما ورد من تثنیۃ بعض الاسماء الموصولة واسماء الاشارة، جی اور کچھ ایسے اسم بھی ہیں جو تثنیہ، آپ نے اسماء موصولہ الذی التی، اسماء اشارہ ذالکا، ھذا، ھذانے، ھاتانے، اولئکا، یہ سب استعمال کیا کہ نہیں؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی لیکن یہ اسماء اشارہ یا اسماء موصولہ یہ مبنی اسماء ہیں، یہ معرب نہیں ہے۔ اور یہاں مصنف علی رحمہ نے فرمایا کہ بھئی معرب اسماء سے بحث ہوتی ہے، مبنی اسماء سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مبنی اسماء ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے، کہ ھذا سے ھذانے ہو گیا، جیسے یفعلو سے یفعلانے ہو رہا ہے، ویسے ھذا جی سے ھذانے ہوتا ہے، ھذا الذی سے اللذانے ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی حقیقتاً اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر تبدیلی ہوتی تو ھذا آنے ہوتا، ھذا آنے، اللذا یانے ہوتا، اللذانے نہ ہوتا بلکہ اللذا یانے ہوتا۔ اس لیے کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ اسم کے اخیر میں الف نون اور یا نون کی زیادتی کے ساتھ کوئی بھی اسم مفرد اس میں تثنیہ بنتا ہے، تو الذی کے آخر میں اگر الف نون کا اضافہ کریں گے تو اللذیانے ہوگا نا۔ جی لیکن یا جو ہے یہاں پر دیکھیے حذف ہے، تو اسی لیے مصنف علی رحمہ نے فرمایا کہ اگر ان اسماء کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اسماء مبنیہ بھی صرف سے تعلق رکھتے ہیں تو نہیں، کیونکہ ان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ صورتاً تبدیلی ہے، حقیقتاً تبدیلی نہیں ہے۔ اسی کی طرح اشارہ فرمایا فصوری لا حقیقی، اس شکل کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی تو نظر آ رہی، لیکن جو قاعدہ قانون ہے اس قاعدے کے مطابق اس کے اندر تبدیلی نہ آ کر اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ بھئی یہ وقتی طور پر اس کو قبول کر لیا گیا ہے، اصلی طور پر قبول نہیں کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف کا تعلق اسماء متمکنہ اور افعال متصرفات سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی
چلیے اور آگے چلیے. وواضعه معاذ بن مسلم الحراء ہاں اب بتشدید ایک یہ وقت ہوتا ہے کہ بھئی اس فن کو کس شخص نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو تمام کے تمام اہل زبان نے اور شراح عرب اس بات کے قائل ہیں کہ معاذ بن مسلم الحرہ نے سب سے پہلے اس فن کو مدون کیا. مدون معاذ بن مسلم الحرہ ہیں سب سے پہلے. جی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے اس فن کو دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو اس کے اندر تصدیق یوں دیا جاتا ہے کیونکہ حضرت علی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں ایک بڑے مشہور و معروف اور متبحر عالم معاذ بن مسلم الحرہ تھے جنہوں نے آپ کے اشارے اور حکم پر اس فن کو مدون کیا ہے. اس وجہ سے سارے شراح نحو و صرف اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے اس فن کو مدون کرنے والے معاذ بن مسلم الحرہ ہیں. ٹھیک ہے چلیے. اور مسائلہ ہاں قضایاہ التي تذکر فیہ صریحا او ضمنا. ہاں اب اس میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں اس میں یعنی فن صرف کے اندر کہ جب واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے قالا، قابلہ سے کیا بنا؟ قالا. قالا یا واو اور یا دونوں ایک کلمے میں ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو اس حرف علت کو مابعد حرف علت سے میچ کرتے ہوئے تبدیل کر دیتے ہیں اور ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. جیسے مو ویتن میتن، اصل میں کیا تھا؟ مو ویتن، مو ویتن، پہلے واو ہے اس کے بعد یا ہے تو واو کو یا سے بدلا، اب دو حرف ایک جنس کے اکٹھا ہو گئے لہذا ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا اور میت بنا دیا اس کو، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس قسم کے جو مسائل ہوں گے وہ فن صرف میں ملیں گے، فن نحو میں نہیں ملیں گے. اس لیے فن صرف کا پڑھنا فرض کفایہ ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، نہیں سمجھیں گے تو اس کی حقیقتوں اور اس کی باریکیوں سے آپ نابلد اور ناآشنا رہیں گے. ٹھیک ہے، بس آج کا سبق اتنا ہی. اس کو آپ غور سے دیکھ لیں اور جن کو پوچھنا ہو اپنا مائک کھول کر پوچھ لے. کوئی بات سمجھ